تھوڑا سا آنے دیں. ٹھیک یار جی میرے رضا بھائی یہ مجھے دے دیں. اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، ہے کعب و صدف جس کا وہ گوہر ہے علی. واہ 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 واہ. ریپیٹ کرتا ہوں، اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، سبحان اللہ. ہے کعب و صدف جس کا وہ گوہر ہے علی. واہ واہ. ارے جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتا ہے رسول، واہ واہ سبحان اللہ. جس بی بی جی کی تعظیم کو اٹھتا تھا رسول، جی اللہ رہے اس بی بی کا شوہر ہے علی. واہ واہ. کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نعوذ علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. ضرور آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. یوم عاشور پورے ملک میں خیریت سے گزر گیا. دعا کرو گے اسی طرح یہ آزادی دے دے پورے ملک میں پوری دنیا میں خیر و خیریت سے گزر گیا. کائنات کا مالک امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کو پورے ملک میں پورے پاکستان میں پورے جہان میں دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. برادر محترم جناب رضا صاحب اور ان کے خانوادے کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک عزاداروں کو اور عزتیں عطا فرمائے. مجلس اعزاز جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ہے سید عطرت حسین ولد قربان علی، عزیز فاطمہ بنت یوسف علی، سید ظہیر حسین رضوی ولد سید ضمیر حسین رضوی، سید علی اظہر کاظمی ابن سید ظفریاب علی کاظمی. ان مرحومین کے بلندی درجات کے لیے یہ ذکر معصوم ہے. دعا کرو کہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے. مالک ان امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اظفر مسقط سے میرے عزیز ہیں. ان کے والد محترم دار فانی کی طرف چلے گئے ہیں. مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے. سید صدقی حسن زیدی کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. مالک شفائے کلی عطا فرمائے. رضا بھائی کی طرف سے جناب سلیم بٹ، عباس جعفری، شبیر صاحب اور انتظامیہ رینجرز پولیس اسکاؤٹس ابو الحسن اور باقی تمام عزیزان کے لیے شکریہ ہے. مالک سب کی حاجات پوری فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ ہو جائے. ضرور آمین کہنا میرے مالک. ہم عزاداروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. درود پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت. بہت شکریہ. اکابرین ملت جعفریہ برسر ممبر تشریف فرمائے ہیں. مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس کے بعد 24 محرم رضویہ بھائی وجاہت کے نوکری کریں گے. تب تک جیے تو
25 محرم کو نہیں 25 محرم کو بھی مجھے ایک حاضری دینی ہے. 21 دسمبر 25 محرم گلشن اقبال نصف باغ رضوان پارک عقب بیت المکرم مسجد بشرط زندگی رات 9 بجے وہاں بھی حاضری دوں گا. اور پھر 25 دسمبر میشم پلازا نکی بھائی ہوتا ہے بھائی ان سب کے ہاں جو حاضری ہے. تب تک جیے تو آپ سے ملاقاتیں رہیں گی. عزیز محترم جناب مولانا عاقل صاحب کے کیئر سے 9 سفر کی مجلس عزا خانہ زہرا کراچی میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ابرار بھائی رحمت کیجیے گا. مجھے جو حکم ملا اس میں کچھ فرحت محسوس ہوئی مجھے کہ ملت جعفریہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے مشکل موضوعات پہ بھی گفتگو کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں. حکم ہے کہ زیارت قبر حسین کے فضائل پہ گفتگو کی جائے. یہ بڑا مشکل سا موضوع ہے نبی عدنان میاں. اب اس میں یہ کہ چونکہ لوگوں کے نزدیک یہ مصائب کا اور مقتل کا موضوع ہے اس لیے لوگ بہت کم اس پہ فضائل پہ سنتے ہیں بولتے ہیں. لیکن میں مایوس کبھی نہیں ہوا. اور اسپیشلی کراچی پورے ملک سے پڑھتے پڑھتے جب میں کراچی پہنچتا ہوں تو جو کچھ مجھے یقین ہوتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے. کربلا کر اور بلا کا مرکب ہے. بہت شکریہ. پہلا جملہ جان بوجھ کے میں نے ابراہیم مشکل پڑھا ہے تاکہ ماحول کو دیکھ لوں کہ لوگ کتنی وسعت سے میرا ساتھ دے سکتے ہیں. کر اور بلا کے مرکب کا نام ہے کربلا. دکھ کی آخری حالت کو کرب کہتے ہیں, مصیبت کی آخری صورت کو بلا کہتے ہیں. بہت شکریہ کراچی والوں, یہ تمہارا ہی کام تھا. مولا عزت ہے محسن تم لوگوں کو. رضا بھائی سلام آپ کو. شرافت بھائی ذرا دیکھیے گا کتنے مشکل موضوع پہ کس حساب سے میرے ساتھ سامعین نے ساتھ دیا ہے. دکھ کی آخری حالت کو کرب کہتے ہیں, مصیبت کی آخری شکل کو بلا کہتے ہیں. اب یہ مزاج ہے علی کے لال کا, چونکہ حسینیت فطرت کی نفی کا نام ہے. بہت شکریہ اس سامع کا جو اتنے مشکل جملے میں بولا. اللہ کرے آپ کا یہ ہاتھ بیٹا سلامت رہے. میرا ساسا ہے وہ لوگ جو مشکل بات پہ بولتے ہیں. حسینیت فطرت کی نفی کا نام ہے. زمانہ جسے کرب اور بلا کہتا ہے, علی کے لال نے اسے کربلا کر دیا. شاباش. یہ رضا بھائی بچے جی ہیں آپ کے, مہربانی. حیدری تیرے سننے کو سلام, تیرے بولنے کو سلام. حیدری. ریاض بھائی میں عرض کر رہا ہوں زمانہ جسے کرب اور بلا کہتا ہے, علی کے لال نے اسے کربلا کہہ دیا. اور پھر کمال یہ ہو گیا کہ لوگ کربلا سے شفا لینے لگے. ایسا مشکل نہیں تھا رضا یہ جملہ. سلام میرے بزرگوں کو, بیٹا تم جوان بولا کرو, مہربانی کیا کرو. زندگی گزر گئی, بوڑھا ہو گیا میں تمہاری نوکری کرتے کرتے. ہاں مہربانی کیا کرو, بولا کرو. بات سمجھ آ جائے تو پھر مہربانی سارے بولنا حیدری. مہربانی بیٹا سدا سکھی رہو, سدا سلامت رہو. کوشش کر کے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا ہے. مالک سب کو لے جائیں, مالک سب کو وہ نگری دکھائیں جہاں علی کے لال نے معراج کا انداز ہی بدل دیا. ہاں معراج کا سلیقہ ہی بدل دیا حسین نے. حسین سے پہلے معراج کا کانسیپٹ یہی تھا کہ اللہ جسے چاہے اوپر بلا لے. علی کے لال سے پہلے معراج کا تصور یہی تھا کہ اللہ جسے چاہے اوپر بلا لے. شرافت بھائی یہ پہلی بار کربلا میں ہوا کہ حسین نے اوپر والے کو نیچے بلا لیا. رضا بھائی جیو, بچے جی آپ کے, سلام آپ کے اس طرح کو. مہربانی بھائی جان بولنا میرے ساتھ حیدری. آپ جیے, آپ سلامت رہیں. مہربانی بیٹا جیتے رہو. حیدری.
روپیہ روپیہ مانگ کے بھی جانا پڑے تو معصوم فرماتے ہیں کربلا جاؤ. کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلانا پڑے تو پھیلاؤ. کسی کی منت بھی کرنی پڑے, کسی کی بنتی بھی کرنی پڑے, کسی کے آگے ریکویسٹ بھی کرنی پڑے, کسی کو عرضی بھی کرنی پڑے, کسی کی نوکری بھی کرنی پڑے کہ مجھے کربلا لے جاؤ, میں راستے میں آپ کے زائرین کی خدمت ہی کرتا رہوں گا. اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کے بھی جانا. بولو کچھ نہیں ہوتا, بولو 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 کچھ نہیں ہوتا. اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کے بھی جانا پڑے تو کوشش کرو زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا ضرور جاؤ. ہاں, حج پہ جانا ہے تو جب تک پیسے نہیں ہیں, بچت نہیں ہے, تب تک حج واجب نہیں. کیا پریشان کر دیا میں نے آپ کو؟ یہ میرے سامنے اتنے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہوئے اور چپ کر گئے ہو. میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں یار. ہائے میری, میں رضا قرآن سے ہی پڑھ رہا ہوں. کمال حسین کا میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن دیوان نہیں کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو اس پہ واجب ہے حج کرے, جو استطاعت نہیں رکھتا اس پہ حج واجب ہی نہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے اندازہ ہی نہیں ہے رضی کر کے آپ کون بولے کون نہ بولے, لیکن میں اپنے اندر کے چلو ٹھیک ہے مہربانی. ہائے علی, میں اپنے اندر موجود شوکت رضا شوکت کو روک نہیں پا رہا. مہربانی. ہائے علی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے. بیوہ بہن کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی تو تیرا اپنا مقدر ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ 23-24 سال پڑھ کے بھی میں تجھے ایک جملہ رک رک کے سمجھاؤں. یتیم ہمسائے کی رقم سے ہے, یتیم ہمسائے کی رقم سے حج نہیں ہوتا. استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ, استطاعت نہیں ہے تو حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیسہ مانگ کے حج نہیں ہوتا, سوال کر کے حج نہیں ہوتا. لیکن معصوم فرماتے قبر حسین کی زیارت کے لیے سوال کرو, ہاتھ پھیلاؤ, کسی کا دامن تھامو, کسی کے پاؤں ڈالو, کسی کی نوکری کرو, ہاتھ پھیلا کے منت کر کے کہو مجھے کربلا لے جاؤ. پھر ہوگا کیا؟ بچت ہوگی. حج پہ جاؤ گے تو ایک حج کا ثواب ہے, مانگ کے کربلا جاؤ گے کم سے کم 70 حج کا ثواب. سارے بولنا, سارے بولنا. ہزاروں برسیوں دیا جناب. اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے جوان, مہربانی کرنا بولنا میرے ساتھ, مہربانی. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاباش. روپیہ روپیہ مانگ کے بھی جانا پڑے کربلا تو جاؤ, کم سے کم 70 حج کا ثواب ہے. میں جو, ہاں آپ نے کم سے کم پہ دوہرا دیا ہے تو میں بات آگے کرتا ہوں, ورنہ میں لوگوں کی برداشت سے آگے بولنا پسند نہیں کرتا. میں 24 محرم کو وجاہت میں آ رہا ہوں, شام کی فلائٹ سے تشریف لے آئیے. پوری کراچی کو میری طرف سے دعوت ہے, مجھے حکم کیجیے. میں کتاب ساتھ نہ لے ہوں, ممبر پہ نہ رکھوں, ساری زندگی مجھے معافی نہ کرنا. دل نہ مانے, تمہارا اپنا مقدر ہے, کم سے کم 70 حج. ورنہ معصوم نے کہا جو ایک بار کربلا جائے الف حج مع نبی او علی, جو ایک بار کربلا جائے اس کا 1000 حج ہے, یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ. بولنا مشکل ہو گیا آپ میں. ہائے علی, ہاں مہربانی بیٹا, اللہ تیرے صحابہ کو سلامت رکھے. کتنی خوشی ہوئی ہے مجھے, میں بتا ہی نہیں سکتا. ہائے اتنے مشکل موضوع پہ بول رہے ہیں. 1000 حج ہے جی اسفر. ہائے علی ماں نبی او علی, جو ایک بار کربلا جائے گا اس کا 1000 حج ہے, یا نبی کے ساتھ یا علی کے ساتھ. معصوم فرماتے ہیں بندہ بس ارادہ کرتا ہے کہ میں کربلا جاؤں, فتباشرت الملائکۃ من السماء, آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے. بی بی نے چنا ہے آپ کو اس مشکل موضوع کے لیے, بی بی آپ کو عزت دے. فتباشرت الملائکۃ من السماء, آسمان سے فرشتے اسے اس کا نام لے کے مبارکباد دیتے ہیں. تیرا بخت ہے, تیرا نصیب ہے, تجھے علی کے لال نے بلا لیا.
تیرا بخت ہے، تیرا نصیب ہے، تیری عزت ہے، تجھے علی کے لال نے اپنے پاس بلا لیا۔ معصوم فرماتے ہیں زائر قبر حسین زیارت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، وقال اللہ بہی 40,000 ملک، ابھی میں آیا ہوں لاہور سے، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، وجاہت سماعت، نواب جعفر بھائی سمیت، میسم سمیت، اصغر حسین سمیت کتنے لوگ ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہاں سے میں رضویہ چلا گیا ہوں، وہاں سے مجھے کتنے لوگ لینے آئے ہیں، عدنان وغیرہ، یہ 4-5 گاڑیوں کا کاروان بنا کے شرافت بھائی مجھے یہاں ممبر تک لے آئے ہیں۔ کیوں؟ میں امام حسین بادشاہ کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، یہ پروٹوکول ہے ذاکر حسین کا، یہ ذکر حسین سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، شیعہ گھر کا بندہ نہ بولا دکھ ہوگا، باقیوں کی اپنی مرضی۔ معصوم فرماتے وقال اللہ بہی 40,000 ملک، زائر قبر حسین ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا۔ بولنا بولنا حیدری، مل کے زندہ نعرہ حیدری، شاباش میرا، یہ میری قوم کی زندگی کی دلیل ہے۔ اتنے مشکل موضوع پہ میری قوم اس میں یار قسم رہی ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے بولنے کی کیا بات ہے؟ وقال اللہ بہی 40,000 ملک، اللہ 40,000 فرشتے کی نوکری لگا دیتا ہے۔ بسم اللہ، پروٹوکول پہ فرشتے ساتھ ساتھ ظاہر قبر حسین کے کربلا سوار پہنچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مالک اجازت ہے ہم واپس آئیں؟ بے دل فرماتے دل چاہ رہا ہے کربلا سے آنے کا۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے اس جملے پہ بولنے کے کیا کہنے؟ بے دل فرماتا ہے دل چاہ رہا ہے کربلا سے واپس آنے کو، جب تک ظاہر قبر حسین یہاں ہے تب تک تم بھی یہاں رہو۔ آرد اگر تمہارا حوصلہ ساتھ دے تو لبوں تک آئی ہوئی یہ بات شرافت بھائی اب کیا کروں، ان آنکھوں سے پڑھ چکا ہوں، علامہ جعفر شوستی نے لکھ دیا ہے، میں نے ان آنکھوں سے پڑھ لیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کراچی والے بولے نہ بولے ان کی اپنی مرضی ہے، اب میرے لبوں پہ آ گیا ہے، میں کہے بغیر رہ نہیں پا رہا۔ معصوم فرماتے ہیں کسی بندے کو خبر ہو جائے کہ اس کی زندگی 40 سال 2 مہینے 2 دن ہے، 40 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے اگلی سال ہونے سے پہلے وہ قبر حسین تک آ جائے، معصوم فرماتے پھر قیامت تک جیے۔ بولنا بولنا جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، موضوع مشکل ہے میں مانتا ہوں، حیدری میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ موضوع مشکل ہے، لیکن کب تک میں پڑھوں یہ موضوعات؟ ہاں معصوم فرماتے ہیں پھر قیامت تک جیے، رہے ذریعہ اقدس پہ، ہوٹل میں سویا نہیں ہے، کربلا جا کے بھی باہر نہ کہیں بیٹھا رہے ذریعے حسین پہ۔ معصوم فرماتے ہیں قیامت تک جیے، موت نہیں آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، شیعو مانو تمہاری مرضی نہ مانو تمہاری مرضی۔ بندہ کھڑا ہو گیا، مولا موت کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ۔ بولنا بولنا بولنا، مہربانی بیٹا، آپ سلامت رہے، بہت جیو کراچی والا، یہ شاداب چہرے سلامت رہے، بڑی مہربانی رضی جی، مہربانی رضا جیو۔ موت سختی کا نام ہے، سختی کے فرشتے کو، موت کے فرشتے کو قبر حسین تک پہنچنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جتنا جی چاہے رہے، واپس جاتا ہے فرشتے ساتھ ساتھ، پریشان تو نہیں کر رہا، ظاہر قبر حسین واپس جاتا ہے فرشتے ساتھ ساتھ، گھر پہنچتا ہے فرشتے کہتے ہیں مالک زوار قبر حسین گھر پہنچ گیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم واپس آئیں؟ اللہ فرماتے کیا کرو گے؟ شاباش، او جو آخر سے ہاتھ اٹھا ہے میرا سلام قبول کرو۔ خالد فرماتے کیا کرو گے؟
فرشتے کہتے ہیں مالک کسی نے قیام کرنا ہے، کسی نے رکوع کرنا ہے، کسی نے تسبیح کرنی ہے، اپنے اپنے حصے کی نیکی کریں گے. اللہ فرماتے اسی دروازے پہ بیٹھ جاؤ، زائر قبر حسین کے دروازے والے فرش کو ہی آج سمجھو. بچے جی ہیں آپ کے، نسلیں جی ہیں آپ کی، بچے جی ہیں آپ کے کیا کہنے بھائی جان، آپ کے بولنے کے کیا کہنے. شکر گزار ہو کراچی اتنا مشکل موضوع پڑھ رہا اور تم بول رہے ہو. اس فرش کو ہی آج سمجھو. فسبحونی وقدسونی وہللونی، میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، میری تحلیل کرو تم ثواب اس کے خاطر. شاباش شاباش. ہو سکتا ہے کل ہی کربلا جانے پہ دل ہو. ہاں یہ تو مقدر کی بات ہے نا. فسبحونی وقدسونی وہللونی، میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، میری تحلیل کرو تم ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ. مالک کب تک؟ اللہ فرماتے الی یوم وفاتہ. کمال سے چاہ جب تک میں اسے واپس نہ بلا لوں. مالک فرماتے جب تک میں اس کو واپس نہیں بلا لیتا وہی فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، وہی فرشتے بیٹھے رہتے ہیں. کراچی کے عزاداروں امام حسین بادشاہ کو حاضر مانتا ہوں، ناظر مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں مولا سن رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں. تمہاری ذات کے لیے میں غلط پڑھوں صبح میں شب تک تمہارا مجرم ہوں. جو بندہ سمجھ کے نہ بولا میں اسے اس کی بے نیازی سمجھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. مالک فرماتا ہے آخری دن آتا ہے، زائر قبر حسین کا ظاہری زندگی کا ملک الموت تیزی سے اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یا خالق فرماتا ہے ملک الموت کہاں جا رہے ہو؟ مالک لوٹ نے دیکھا اس کی زندگی کے دن ختم ہو گئے، روح قبض کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے تم واپس آ جاؤ، میں جا رہا ہوں. جنہیں سمجھ آ رہی، جن سے برداشت ہو رہا ہے، جو آل محمد کے فضائل سن سکتے ہو وہ بندے بولو میرے ساتھ. معصوم فرماتے ہیں لم یقبض روحہ الی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی روح قبض کرنے کی اجازت ہی نہیں. ان آنکھوں سے پڑھا نواب بھائی، لم یقبض روحہ الی اللہ، ما سوائے ذات وحدت کے کسی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ زائر قبر حسین کی روح قبض کرے. معصوم فرماتے ہیں روح اس کی قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، وہ روح لے جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں مالک آپ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے اس کے غسل میں شرکت کرو، جنازہ اٹھاؤ، جنازے کے ساتھ ساتھ چلو، قبر تک پہنچاؤ. قبر تک پہنچا کے تعویذ قبر بند کر کے کہتے ہیں مالک ہم واپس آ جائیں. اللہ فرماتے تم جیسے لاکھوں یہاں ہیں، تم یہیں بیٹھے رہو. خالق فرماتے تم جیسے لاکھوں وہاں ہیں، تم یہی بیٹھے رہو. فسبحونی وقدسونی وہللونی، تسبیح کرو، تقدیس کرو، تحلیل کرو. مالک کب تک؟ اللہ فرماتے الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک زائر قبر حسین کی قبر پہ بیٹھے رہو. یعنی فرشتے زوار قبر حسین کے زوار بن جاتے ہیں. مہربانی ناراض ہو جاؤ تو تمہاری اپنی مرضی ہے. 25 منٹ کے بعد پہلا مشکل جملہ میں نے کہا تھا اور تم چپ کر گئے ہو. فرشتے زائر قبر حسین کے زائر بن جاتے ہیں. مہربانی بیٹا جی، بہت جی ہاں، فرشتے زوار قبر حسین کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ جملے ہیں جو میں نے مقتل سے پڑھے ہیں، جو میں نے خصائص حسینیہ سے پڑھے ہیں، جو میں نے علامہ یلسی علیہ الرحمہ کی بہار سے پڑھے ہیں. یہ آپ کی امانت تھی. کوئی جملہ میں نے خلاصۃ المصائب سے لیا ہے، کوئی کسی کتاب سے، کوئی کسی کتاب سے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اگلا جملہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں شوکت تو میں اپنی طرف سے مشورہ دے رہا ہوں. زندگی میں ایک بار کم سے کم کربلا چلے جاؤ، جہاں عبادت ہوگی، جہاں ثواب ہوگا، جہاں اللہ کی بارگاہ میں تقرب بنے گا، جہاں قادر تک تمہارے تعلقات بن جائیں گے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے نا، اسے اجنبیت کا احساس پریشان کرتا ہے. ایک بار کربلا چلے جاؤ، پھر جنت میں اجنبیت کا کوئی ایسا. آپ کا بہت شکریہ. لاکھوں سلام. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
اتنا مشکل پڑھا جا رہا ہے اور آپ بول رہے ہیں آپ کی کیا کہنے. ایک بار کربلا چلے جاؤ پھر جنت جا کے کچھ نیا نہیں لگے گا. مجھے دیکھو بیٹا، مجھے پھر جنت میں اجنبیت کا کوئی احساس، بولو چپ کر گئے ہو تو 4 مصرے پڑھ دوں. میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں کچھ خالی. پڑھنے پہ موڈ نہیں تھا میرا. میں آج ایسی شرافت بھائی چاہ رہا تھا کہ شاید میں نصری میں پوری مجلس پڑھ لوں، لیکن آخر کراچی ہے نا، وہ شعر پڑھنے میں مجھے انہوں نے مجبور کر ہی دیا ہے. میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں کچھ خالی، نہیں ہے راستہ کوئی بھی اس کے پاس جانے کا. مروں میں تو میرے رخ پہ لگانا خاک کربل کی، بہانہ کوئی تو ہو نہ خدا کو منہ دکھانا. اب سارے بولنا، اب سارے بولنا، ہائے جی حضرت، ہائے. بہت شکریہ بھیا، بہت شکریہ بھیا. بی بی آپ کو عزت دے. مروں میں تو میرے رخ پہ لگانا خاک کربل کی، بہانہ کوئی تو ہونا. دیکھیں آپ اندازہ کریں کتنا کریم ہے زہرا کا لال. آپ یہاں سے حیدرآباد چلے جائیں آپ کی نماز قصر ہے. میں نماز پڑھا تو نہیں رہا، چپ کر گئے. میں تو ویسے ایک مسئلہ بتایا کہ یہاں سے آپ حیدرآباد چلے جائیں آپ کی نماز قصر ہے، یہاں سے آپ کربلا چلے جائیں آپ کی نماز پوری ہے. اپنے گھر میں نماز پوری ہے حسین کے، اپنے گھر میں نماز پوری ہے. حسین کے گھر میں آخری مشکل جملہ جس نظم کا بھائی نے حکم کیا ہے وہ سنو، زندگی باقی ملاقات باقی. اپنے گھر میں نماز پوری ہے، حسین کے گھر میں نماز پوری ہے. نماز قصر کب ہوتی ہے؟ شرعی مسئلہ ہے. جب آدمی مسافر ہو جاتا ہے، مسافرت کو ہی غربت کہتے ہیں. آپ کے ہاں غریب اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسے نہ ہو. شریعت کی زبان میں جو جتنا مسافر ہوتا ہے وہ اتنا غریب ہوتا ہے. تم نے اندازہ کیا ہے کتنا امیر ہے زہرا کا لال، وہ اپنے گھر آنے والے کسی غریب کو غریب رہنے نہیں دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حیدری کتنا امیر ہے علی کا بیٹا، وہ اپنے گھر آنے والے کسی غریب کو، کسی مسافر کو غریب رہنے نہیں دیتا. نظم کا ٹکڑا سنو، زندگی باقی ملاقاتیں باقی. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. نان تھکی ہوئی طبیعت تو بس کرتے ہیں، ہاں ورنہ حاضر ہو جاؤ مجلس میں ذہنی طور پر. اچھا درود پڑھ دو مل کے، اسکاؤٹس میں سے کسی کو بھیج دو. مہربانی. حیدری اس بچے کی شفا یابی کے لیے درود مل کے بلند آواز. اجازت ہے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. 28-29 منٹ آپ نے مجھے برداشت کیا، آپ کا بہت شکریہ. ہاں مجھے اندازہ ہے آپ جو سننے آئے ہیں وہ میں نے شروع کر دیا ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے 28-29 منٹ برداشت کیا مجھے. میں یہ بات کیے بغیر پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. ہر صاحب عرفان کے گھر
یہ میں ابرار سے شروع کروں اور وہاں تک نام ہی لیتا چلا جاؤں گا رضا بھائی، میرا باقی ٹائم ختم ہو جائے گا. اتنے بندے شعر کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے قافیے پہ ہر اس بندے سے داد چاہیے جو بندہ یقین رکھتا ہو کہ اس کی ماں نے اسے پالی مجلس حسین کے لیے. جو بندہ اس یقین سے آیا ہو کہ اس کی ماں نے اسے مجلس حسین کے لیے پالا ہے. ممبر حسین پہ تقاضا کر رہا ہوں، اگر بیٹا جی میرا قافیہ کا حق نہ بنے، داد کا حق نہ بنے، میں تم سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہ بولنا، اور حق بنا نہ کی اور کوئی نہ بولا پائے وہ صبح محشر تک میرا مجرم ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ. بالکل میں راضی ہو گیا. سدا جی ہو، سدا جی ہو. سنتے آؤ، سنتے. ہائے تھوڑا سا پڑھنے دو مجھے. ہر صاحب خان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر. وہ نسل میں پچھلے 20-22 سال سے شوقت اللہ کو سن رہی ہے، اس کی منت کرنے وہ ضرور بولے گی. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر. مہربانی، شکریہ نظیر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ شرافت بھائی. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، خاک شفا ہے. ہاتھ رکھ منہ پہ، تجھے ذکر حسین کی قسم تیرا ہاتھ ہٹے تو بولنا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک. شاباش. وہ آخری علی کے وہاں پر کھڑا ہوا ہے. زندہ باد ہائے علی. جی اصغر، جی ادران، جیو بیٹا، سلامت رہو. بولو بولو جی بیٹھے ہوئے وہ پیچھے سے ہائے علی. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، خاک شفا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ ابرار جی. بی بی آپ کو عزت عطا فرمائے. میں اسی بات پہ راضی ہو گیا کہ آپ نے کہا بہت مشکل زمین میں 4 مصرے کہہ دیے. میں اسی بات پہ راضی ہو گیا. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے. 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کم سے کم 31-32 کتابیں پڑھنی پڑی ہے ایک نظم کہنے کے لیے. بیت میں پڑھ رہا ہوں، تیرا اپنا میں آ رہا ہے. یہ خلق ہوئی کیا خاک شفا، یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے. یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے. اب تو نہیں بول سکا، وہ آئے ہی نہیں مجلس میں. دونوں ہاتھ اوپر. ہائے جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے کیا کہنے بیٹا جی، آپ کے کیا کہنے دادا جی. بہت شکریہ. ہائے جی ہاں بی بی آپ کو ادھر سارے بولو. اتنے سارے علی والے بیٹھے ہوئے، پیچھے سے آواز دو. مل کے زندہ رہنا آپ کی مجلس کا. ہائے علی. یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے. یہ سارا جہاں خاک تھا. آپ کے کیا کہیں؟ یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے. اصغر مولا کو گواہ بنا کے کہنا، میں نے مسقط پڑھا ہے، یہ مصرع میں پڑھ رہا ہوں. مجھے یاد ہی نہیں ہے کتنے انڈین شعراء میرے سامنے تشریف فرماتے، کتنے انڈین علماء میرے سامنے تشریف فرماتے. ابھی مسقط میں گیا ہوں مباہلہ پڑھنے کے لیے، اور اس اگلے دن میں نے یہ نظم پڑھی ہے. پتہ ہی نہیں کتنی بار میں نے یہ مصرع پڑھا ہوگا. رضی ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے. اب اتنے ماتمی چہرے سے بھی اگر اس مصرے کی دال نہ آئی تو پھر یہ کب سنا جائے گا. ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے. بس شہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے. یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے. جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک میں خم. سارے جنہیں مولا علی نے سکھایا. کیا کہنے بیٹا تیرے ساتھ کے مل کے ہائے جی ناصر بھائی.
جی ہاں، یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے. جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے. جو جتنا بڑا سر ہے. کراچی والوں میری طرف سے کھلی چھٹی ہے. جب تمہارا دل بنے 24، 25، 27، 29 محرم میں 3-4 دن مسلسل 25 دسمبر میں سفر تمہارے پاس ہوں. جب تمہارا دل کرے صبح میں انشاءاللہ تو صبح تک جیا تو واپس جا رہا ہوں تو مجھے حکم کرو. میں 24 محرم کو کتابوں کا ڈھیر نہ لے آؤں ممبر پہ. 14 کی قسم ہے ساری زندگی مجھے نہ سننا. تم نہ بول سکو تمہارا اپنا مقدر ہے. نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ تیری کوئی بات ہے. پڑھا مجھے سیکھو. علامہ نے بہار میں لکھا ہے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے. تو ہوتے کون ہے؟ اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے. ہاتھ اوپر رضا بھائی کس جنت میں کھڑا کر دیا تم نے مجھے. کس جنت میں لے آئے رضا مجھے. کیا معیار ہے تمہارے سامعین کا؟ کیا معیار ہے تیرے سامعین کا؟ جی نواب بھائی زندہ طبیعت میں تھک تو نہیں بیٹا؟ ہاں بیٹا تھک تو نہیں رہے؟ جی ابرا بہت شکریہ. اس سند کا شکریہ، اس تبصرے کا شکریہ. یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے. اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے. معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے. دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے. شاباش جان جن بچوں نے ادھر سے قافیہ پڑھا ہے میری طرف سے انہیں بتا دے. میری طرف سے سلام وصول کرے ہوئے بچے جو ادھر سے قافیہ پڑھے ہیں. معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے. دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے. دانے خزانے خدا نے. شاباش. اللہ یہ ہاتھوں کو سلامت رکھے ہو میرے بچوں. اس خاک کو بخشا ہے. کمال نہیں ہو گیا. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے. یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے. ابرار بھائی اپنی مرضی سے پچھلے 40 منٹ سے بول رہے ہو. میں شعر نظر کر رہا ہوں، بیت نظر کر رہا ہوں تمہاری. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے. جزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے. پورے 84 صفحات لکھ ڈالے ہیں علامہ مجلس رحمہ نے بہار کی ایک جلد میں اس خاک پہ کہ یہ مٹی کربلا کی ہے کیا. جو نتیجہ 84 صفحوں کا دیا ہے علامہ نے. تمہارا موقف تمہیں ایک بیت میں سنا رہا ہے. علامہ نے لکھا، میں نے آنکھوں سے پڑھا، شعر میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار. مہربانی مہربانی مہربانی. سارے لوگ زندگی نام ہی علی کا ہے. رضا تمہاری محنت کو سلام ہے. تمہارے یہ لوگوں کا خبر پہنچانے کو سلام. دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی. مہربانی بھیا. محشر میں خدا دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا. کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی. کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی. عصمت کے علی خون سے معمور ہے مٹی. کراچی میں بھی معمور کے معنی بتا کے داد لی جائے. فائدہ کراچی چلے آنے کا. 4 مہینے سے پنجاب کی چھوڑ کے ادھر کیا کرنے آئے ہو. یہاں بھی تمہیں معمور کا معنی بتاؤں اور پھر تو مجھے داد دے دو. کیا فائدہ. میم عین میم واو رے معمور. ہائے ہم بڑی مہربانی. لبریز بھرا ہوا. میں کہہ رہا ہوں کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی.
عصمت کے علی خون سے معمور ہے مٹی. یہ ابرار سے لے کے وہ آخری والے تک. اب مجھے میں ممبر حسین پہ آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. رضا بھائی مجھے دیکھنا, یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے جو ماتمی سرکار کے بیٹھے ہوئے ہو, حسین کا واسطہ میری مدد کرنا. ممبر پہ پردیسی ہو کے تمہارا نوکر ہو کے زندگی تمہاری نوکری میں گزر گئی ہے, مدد مانگ رہا ہوں. جو سمجھے وہ بولے. کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی, عصمت کے علی خون سے معمور ہے مٹی. ہاں خون بھی ہے رچ سے بھی دور ہے مٹی. معافی اس بندے سے جس سے یہ سفر نہیں ہو سکا. ہاں معذرت اس بندے سے جو یہ سفر. ہاں 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 تم نے مجھے سنا ہی اتنا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے تھا. ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں کوئی اس مسئلے میں بولے. ہاں خون بھی ہے. نہ 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 پھر سمجھتے رہنا. خون بھی ہے رچ سے بھی دور ہے مٹی. حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر نور ہے مٹی. حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر معصوم. فرمانے جابر کہاں جا رہے ہو؟ مولا کربلا جا رہا ہوں. واپسی بھی ہمارے دو کام کرنا. ایک تو ہماری طرف سے قبر حسین پہ سلام کرنا, دوسرا آتے ہوئے تھوڑی سی کھا کے شفا لیتے آنا. آتے ہوئے تھوڑی سی کھا کے شفا لیتے آنا. طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے. 14 کا واسطہ کراچی والوں میرے ساتھ سفر کرنا, مجھے پردیش میں اکیلا نہ کر دینا. حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر نور ہے مٹی. ملتی ہے امامت کو شفا, ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں. ارے یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی رضا میں. جن سے حدیث کے ساتھ تک نہیں سفر ہوا, ڈاکٹر صاحب ان سے معافی. جو اس جملے میں وہ سفر نہیں سمجھے, جو سفر میں نے پڑھا ہے ان سے معذرت. ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں. یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی رضا میں. اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا, پہ مرنا سے جینا. اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. جیو کراچی, جیو کراچی, میرے کیا کہنے ہو گئی میری قیمت. 14 تم پہ راضی ہو بھائی جان. یہ ہاتھ سلامت رہے, ہاتھ اونچے حرامیوں. ہائے جی فرق جیو, مولا سلامت رکھے تمہیں, سدا سکھی رہو. بے شک لا مل کے ہائے. اس خاک میں مرنا کبھی اس خاک سے جینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے پینا. کر ڈالا ہے اس خاک میں کوہتور کو سین. رہ گئے ہو نا پیچھے, میں آگے نکل گیا نا منہ. کر ڈالا ہے اس خاک میں کوہتور کو سینا. 4 معصوم فرما گئے کوہ دور. کربلا کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کا نام ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پوچھے اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا یا موسیٰ فخلا نالے. موسیٰ جوتیاں اتار گیا, ایک بندہ بھی چپ رہ گیا اس آخری حلالی تک. میں تک دکھی جاؤں گا کہ میں نے اتنا مشکل سفر 14 محرم کو کیا ہی کیوں تھا. اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین. جس کے اندر حسین تمہارے کیا کہنے بھیا, تمہارے بولنے کے بہت شکریہ. امر ہے نا, فخلا امر ہے, جوتیاں اتار. شاباش, خوبصورت نعرہ ہے آج کی مجلس کا. وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے نوکر بادشاہ حسین کے, زندہ آباد. مل کے اس خاک سے
حیدری. آپ کہاں رہتے ہیں شرافت بھائی؟ لاہور میں. لاہور سے کراچی آئے ہو نا؟ کراچی میں نے سن رہے ہو. وہ سامنے چہرے بیٹھے ہوئے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ سامنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں سندھ سے آئے ہوئے ہیں. وہ بزرگ سندھ اندرون سندھ میں مجھے سنتے رہتے ہیں. وہاں سے آئے ہوئے. کیا کرنے آئے ہو؟ یہ بھائی بتا رہے ہیں سندھ سے آئے ہوئے, کوئی لاہور سے آئے ہوئے, وہ کہہ رہے میں ملتان سے آیا ہوں. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ذکر حسین سنیں. کوئی لاہور سے آ گیا, کوئی ملتان سے آ گیا, کوئی اندرون سندھ سے آ گیا, کوئی سکر سے آ گیا. ایسے بھی ہوں گے, کوئی کراچی سے بھی نہیں آئے. نہیں ہو میرا تھا ایسے. حسن صادق میرے ساتھ لاہور سے آ گئے, کتنا بڑا نام ہے نوے کی دنیا کا, وہ میرے ساتھ لاہور سے آ گئے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو شاید گلستان جوہر سے بھی نہ آئے. چلے ابرار کہہ رہے ایسے بھی ایسے ہی, جو گلستان جوہر میں رہتے ہوئے بھی نہیں آئے. جو نہیں آئے مجھے ان کا نہیں پتا وہ کیوں نہیں آئے. جو آئے ہیں میں ان کی مجبوری پڑھ رہا ہوں. عدنان جو نہیں آئے مجھے ان کا نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئے. جو سارے بولنا حیدری, جو آئے ہوئے ہیں میں ان کے آنے کی وجہ پڑھ رہا ہوں. پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے, انوار کی آغوش میں کردار تراشے, کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے, شاہکار سمیٹے تو آزادہ. جس سے یہ سفر نہیں ہو سکا وہ اپنی داد سنبھال رکھے. مجھے اس کی داد ضرور کی نہیں ہے جو ان 4 مصروں کے سفر کو نہیں سن سکا وہ 5واں مصرع کیا سنے گا. سارے بولنا جوانو حیدری. پہلے تو سر عرش ہی, بس ختم ہو گئی نوکری, راضی رہنا. پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے, انوار کی آغوش میں کردار تراشے, کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے, شاہکار سمیٹے تو آزادار تراشے. کوئی مفرون سے, کوئی انچولی سے, کوئی رضویہ سے, کوئی کہاں سے, کوئی کہاں سے, کوئی اندرون سندھ سے, کوئی لاہور سے, کوئی ملتان سے مجلس حسین سننے آیا. آپ میں تجھے مجبوری بتاؤں یہ کمال سننے کیوں آئے ہوئے ہیں. جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی, اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاکش. اب نصیب ہی رہ گیا اس بندے کا شرافت بھائی جو نہ بول سکا رضا. اس کے بارے میں کیا تبصرہ. مہربانی بھیا, میرے لیے کوئی حکم ہے. واہ واہ, جس خاک بھرے جس میں یہ تو کمال ہو گیا. اچھا مجھے موضوع دیے ہی اسی لیے گئے. واہ واہ, میری تو نظر ہی پڑی ہے. کیا بات ہے, کیا منظر ہے. جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی, اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی. مہربانی بھیا, رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. آؤ مناظرہ کرو میں حاضر ہوں, مباہلہ کرو میں حاضر ہوں. کتاب پہ تسلی ہو کتاب یہاں منگوا لو, علم پہ تسلی ہو مجھے لے چلو. شیعہ مذہب میں 2 ہی مقدس چیزیں ہیں, ایک علم ایک قرآن. دونوں جی ڈاکٹر صاحب دونوں درمیان میں رکھ لیتے ہیں. ہاں ایک کپڑے کا قرآن ہے, ایک کاغذ. ٹھیک ہے, جس سے یہ سفر نہیں ہوا معافی اسے. دونوں سامنے رکھ لو, دونوں ممبر پہ رکھ دو. آؤ میں کتابوں کے ڈھیر لگا دوں. رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں, تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. پہلا مصرع ہے آج کی گفتگو میں, اور آخری بات کر رہا ہوں میں, جس پہ کوئی جوان نہ بولے, کوئی گلہ نہیں. بزرگ ضرور مہربانی کیجیے گا. رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں, تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے. مہربانی بھائی جان جیو فروخت سدا جیو اصغر جی, بڑی مہربانی. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے,
اس میں رضا بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ کس بات کی ضرورت ہے؟ کیا انتظار ہے؟ مجھے دیکھو یار، شوکت بھائی وضو کر لیا، نماز پڑھنی ہے، کھا کے شفا چاہیے. وضو کر لیا، نماز پڑھنی ہے، کھا کے شفا چاہیے. یا پھر بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی وضو کر لیا، کھا کے شفا دو، نماز پڑھنی ہے. شوکت بھائی آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بھائی وضو کر لیا، کھا کے شفا چاہیے، نماز پڑھنی ہے. کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی قمی ہے، کوئی نجفی ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی آیت اللہ ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. جو بھی اس ملت سے وابستہ ہے، ہر کسی کو اتنی سی مٹی چاہیے، سر جھکانا ہے، کھا کے شفا چاہیے. ارے بھائی سنگ مرمر کی بارگاہ بنی ہوئی ہے، سنگ مرمر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اتنا مہنگا پتھر لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پتھر منگوا کے مسجد بنوائی ہے. آپ یہاں سر رکھو، نماز پڑھو، میں جا رہا ہوں تو بول نہ بول. نہیں، چاہے سنگ مرمر اس کے اوپر کھا کے شفا چاہیے، چاہے اتنا مہنگا پتھر ہے مگر اس کے اوپر کھا کے شفا چاہیے، نماز پڑھنی ہے، سر چھپانا ہے. آج کے بعد شوکت کو بلاؤ نہ بلاؤ، سنو نہ سنو، باقی پوری زندگی کراچی پڑھنے دو نہ پڑھنے دو، تمہاری اپنی مرضی ہے. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، میں مجبوری بتا رہا ہوں. کھا کی شفا کیوں چاہیے؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں. ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے. نہیں جسے سمجھ آ سکی ہے منہ، اس سے کوئی تقاضا نہیں داد کا میرا. جسے آئیے سمجھ وہ بندہ بولے میرے ساتھ. جس کا عقیدہ بولتا وہ بولے ہائے غریب. راضی رہنا رضا، راضی رہنا. بچے جیے تمہارے، یہ نسل جیے تمہاری، یہ بچے جیے تمہارے. دل ہے میرا پوری کراچی بولے ہائے غریب. شاباش. تم جانتے ہو کہ میں چھوڑنے لگا ہوں، اس لیے تم نے یہ سب کیا. صرف تمہیں میری عادت کا پتا ہے کہ تم چھیڑو گے اور میں چھڑ جاؤں گا. ہے کوشش یہی ہے نا؟ ہائے غریب. یہ زو کا معنی ہے والا. عربی لینگویج میں زا زی زو کا معنی ہوتا ہے والا. ذوال حج، حج والا مہینہ. کسی زمانے میں خط لکھا جاتا تھا تو لکھا جاتا تھا زی احترام، احترام والا بندہ. ٹھیک ہے نا؟ زو زازی، یہ اس کی رفعی نسبی جری حالتیں ہیں، یہ گرامر کی بات ہے. زو مانا ہے والا. فقر سے نکلا ہے فقار. فقر کہتے ہیں محرومی کو. فقیر کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. میں عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں، شیعہ سنی کی تو اس میں کوئی قید ہی نہیں، عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار، محروم کرنے والی. یا تو شعر نہ پڑھتا یا پھر بول میرے ساتھ. بھائی علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، محرومیاں دینے والی، فقیر کرنے والی، محروم کرنے والی. دو فقر ذوالفقار نے مقتول کو دیے. دو فقر ذوالفقار نے. ناراض تو ہو جاتے ہیں نواب بھائی، مگر میں اپنی جبلت چینج کر نہیں سکتا. سچ مچ میں اس بندے کے سر تک آ جاؤں گا جس نے سر ہلا دیا. دو فقر ذوالفقار نے مقتول کو دیے. دنیا میں تو حیات سے محروم کر دیا، اس کا ڈسا ہوا جو گیا یوم حشر میں، اس نے وہاں نجات سے رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. ہائے غریب. جی اور ابھی رحمان کے اوصاف کی. بھیا مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے. بے شک بے شک. مل کے مل کے مل کے. رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں.
ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس لیے، وحدت سے ملاقات کا ہیلا بھی یہی ہے، توحید کے سجدے کا وسیلہ بھی۔ تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، اس لیے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے، تو نے بنتے نہیں دیکھی۔ تو کبھی علی کی بیٹی سے پوچھ تو صحیح، تیری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں نا، آئی بھی ہیں مجلس میں تو پردے میں بیٹھی، کتنا احساس ہے رضا کو تمہارا؟ کوئی ایسی جان لیوا سردی بھی نہیں ہے، پھر بھی اوپر صاحبان کا اہتمام ہے، نیچے فرش ادا کا اہتمام، بے گوروں کا فلاشے پڑے ہیں بطول کے بچے۔ شیعہ گھر کے بندے تو ہے کرو، کبھی نہ رونا پڑے ادنا، جیتے رہو میرا بیٹا، یہ عزاداری تمہیں نصیب ہو، یہ مولا نے تمہاری گھٹی میں رونا رکھا ہے۔ ہاں یہ ادائی جی 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 بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے دن رونے کے، میں اس سے 1000 گنا بڑا فضائل پڑھ لیتا ہوں۔ زندگی میری گزر گئی، 31 برس ہو گئے، دنیا میں وہ جگہ یاد نہیں رہی جہاں میں نے نہ پڑھا ہو، مگر وہ راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے۔ جانے وہ راضی نہیں ہوتی، میں نے کہا مجھے دیکھو، جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اب مجھے میں آپ کو رلانے کے لیے غلط پڑھوں، اگلی سانس ہی نصیب نہ ہو۔ ان آنکھوں سے پڑا ہے، یہ بچے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ 4 سال کی ایک بڑھیا ہے، رضا بھائی آپ عزادار ہو، ماتمی ہو، 4 سال کی بڑھی ہوتی ہے۔ شاباش میرا بچہ، تیرے اس ماتم کو سلام ہے، ان بزرگوں کو سلام۔ 4 سال کی ایک بڑھیا پھوپھی سے پوچھتی ہے، ماں یہ جو میرے بابا کو رو رہی ہے کوئی مارتا کیوں نہیں؟ میری شہزادی فرماتی سکینہ تمہارے بابا کو رونا کوئی جرم ہے؟ انہیں کیوں مارے؟ بچی کہتی اگر بابا کو رونا کوئی جرم نہیں، میرا سر کیوں زخمی؟ واہ سیدہ، واہ رضی واہ، تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، بنتے نہیں دیکھی۔ تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کتنا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹی کا۔ اب تک مجھے پچھلے سال کی 24 محرم کی مجلس کے بعد کا وہ ٹیلی فون یاد ہے جو کسی بزرگ عزادار نے مجھے کہا، شوکت بھائی پنجاب کا مزاج کچھ اور ہے، ہم اتنا سخت مسائل برداشت نہیں کرتے، آپ سخت نہ پڑھا کریں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، رضی شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 64 سیداتیوں کی کلائیوں کا خون ہے اس مٹی میں۔ پتہ نہیں سمجھار کون تھا، جو شیعہ بھی تھا اور اس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا۔ اب میں کتنا چھپا کے پڑ گیا۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، تیرا شہر علماء سے بھرا پڑا ہے، ساری کراچی میں تو نے مجلس شام غریبہ سنی ہے۔ شرافت بھائی آپ نے کتنے علماء کو مجلس شام غریبہ میں خطاب کے لیے بلایا ہے؟ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، کیا 4 سال کی بچی نے گوشوارے خود اتارے؟ پوچھ لو مجھے علماء سے، کیا اس بچی کی پھوپھی نہیں اتاری؟ میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ گوشوارے پتہ نہیں اترے ہیں یا ساتھ کیا، میں تو آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں جان بوجھ کے۔ میں تیری ہمت کو آزمانا نہیں چاہ رہا۔ 4 دن ہو گئے علی کی بیٹی سفر میں ہے، یہ تو اسے پتا ہے نا جو 18 بھائیوں کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، 250 اونٹوں کا قافلہ لے کے چلی تھی زینب مدینے سے۔
مقتل ہی نہیں پڑتے لوگ تو میں کیا کروں. 250 اونٹوں کا قافلہ لے کے چلی تھی علی کی بیٹی. 48 اونٹوں پہ صرف کھانے کا سامان تھا, 30 اونٹوں پہ پانی کی مشکیں تھیں. میں سمجھ تم کہتے ہو بھائی سخت پڑھتے ہو, 30 اونٹوں پہ پانی کی مشکیں تھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کراچی والوں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, کلمہ نصیب ہی نہ اگر غلط پڑھوں. 12 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان تھا. حسرت تھی علی کی بیٹی کے دل میں. جو کر لیتے ہو ماتم ہونا شروع کرو, جو غریب بن کے آئے ہو ضرور ہارا مارو. 12 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان تھا. بحیثیت ذاکر حسین رضا یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, بانی مجلس ہو مجھے معاف کر دینا. حسین کا واسطہ رضا سے لے کے آخری عزادار تک جتنے سیدزادے بیٹھے ہو, میں اولاد بطول کا نوکر ہوں. جملہ میں پڑھنے لگا ہوں, میں حوالہ نہ دوں, قیامت تک مجھے معاف نہ کرنا. کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے مجلس ہی میں سبھی سے کر کے علی کی بیٹی سے آنسو مانگ لے. 52 اونٹوں پہ علی کی بیٹی کی چادریں لے کے چلا ہے. 52 اونٹوں پہ شام کی ملکہ کی ردائیں لے کے چلا حسین. 52 اونٹ جس کی رداؤں سے لدے ہوئے تھے وہ ہر بازار کے موڑ پہ کہہ رہی ہے مجھے چادر دے دو. میں سچی ماں کی بیٹی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں. کرنا ماتم کون روکنے والا تجھے؟ میں سچی ماں کی بیٹی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں. مجھے اس بازار میں چادر دے دو, میں اگلے بازار میں واپس کر دوں گی. شام کے خونی بازار میں آئی نا علی کی بیٹی, سجاد کو بلا کے کہا حافظ شمر سے کہے میری پھوپھی کہتی ہے میں کبھی بازار نہیں گئی, مجھے ہجوم میں چلنا نہیں آتا. میرا بابا میرے ساتھ بولنے کے لیے ترستا تھا, میں باپ کے سامنے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کر سکتا. مجھ سے ہجوم میں چلا. آرام سے حوصلے سے سننا ہو میرا بیٹا, حوصلہ کرنا, 2 جملے اور پڑھنے مجھے. مجھ سے ہجوم میں چلا نہیں جاتا. آپ اس سے کہو میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں, مجھے چادریں دے دے, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی. اللہ لعنت کرے شمر پہ. سجاد نے کہا میری پھوپھی کہتی ہے اس موڑ پہ چادر دے دے, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی. اس لائن نے کہا دیری ہوتی نیزے کے ساتھ کرتے. چادر شاباش شاباش, شام کی ملکہ تیرا یہ ماتم قبول فرمائے. اس لائن نے کہا چادریں دینی ہوتی اتارتے کیوں؟ میری شہزادی نے کہا بازار بند کر دو. سجاد نے کہا میری اماں کہہ رہی ہے بازار بند کر دو. اس لائن نے کہا اپنی ماں سے کہو یہ کوفہ نہیں, یہ علی کی شاہی نہیں, یہ شام کا بازار ہے. چلو آج کے بعد چیک کر لینا, شریف سے شریف گھر کی بیٹی رضا جی کبھی بازار نہ گئی ہو نا, شریف سے شریف گھر کی بیٹی کیوں نہ ہو, ماں کیوں نہ ہو, کبھی بازار نہ گئی ہو, بیٹے کی شادی پہ ضرور جاتی ہے. بھائی جان آج کے بعد اپنے گھروں میں اپنی ماؤں سے پوچھ لینا, ماں اور بیٹا اکٹھے بازار چلے جائیں نا اور بازار میں ہجوم بڑھ جائے, مائیں گھبراتی, بیٹے تسلی دیتے اماں گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. میں شیعہ نہیں مانتا اس بندے کو جو ہاتھ نہ مار سکے. کربلا سے لے کے شام کے زندان تک 80 موقع ایسے آئے جب بازار میں ہجوم اتنا بڑھا سجاد کے چہرے پہ موت آتی رہی. علی کی بیٹی کہتی رہی گھبرانا میں. ہاں خالد اسے نہیں آتا ماتم, اس کی تو مجبوری ہے یار. ہجوم اتنا بڑا رضی, سجاد کے چہرے پہ موت آتی رہی. علی کی بیٹی کہتی رہی گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. سر پہ رکھنا قرآن وجاہت کے نواب جعفر رضا کے, یہ شام میں میرے ساتھ موجود تھے. میں نے بازار شام میں کھڑے ہو کے جملہ پڑھا ہے, علماء امامے اتار کے ماتم کر رہے تھے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ جانے پتھر مارنے والے کتنے تھے, اللہ جانے مذاق اڑانے والے کتنے تھے, اللہ جانے تماشا دیکھنے والے کتنے تھے. جب شام کے بازار میں آئی ہے نا غازی کی ملکہ, 100,000 نفر بلند برائے طبلہ, 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا. درمیان میں کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں.
میں غازی کی ملکہ ہوں، میں وقت کی بطول. کیا کر ماتم، کیا کر ماتم. کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے. ایک جملہ اور پڑھنے دیتے، ایک لفظ کی اور اجازت دے دو. ہاتھ نہیں باندھو. اچھا نہیں پڑھتا، یہی چھوڑتا ہوں. میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد میں مصائب پڑھتے رہی. تو جوان ہے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ سیرا باندھے. اللہ کرے تیری بہن تجھے میٹھی لگائے. مر گئی سورا، تڑپتے تڑپتے مر گئی اکبر کی بہن. اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ سیرا باندھے. میرے سوال کا جواب دے دے. میں آگے نہیں پڑھتا. تو کہتا ہے بس کر. نہیں پڑھتا، آگے یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایمان سے بتا، 1400 سال کے بعد تجھ سے سنا نہیں جا رہا. اللہ جانے سجاد نے دیکھا کیسے ہوگا. اللہ جانے غیرت کے ماتم کرنا، اللہ جانے غیرت کے پروردگار نے یہ منظر. زندگی کا کوئی پتہ نہیں یار کس موڑ پہ ختم ہو جائے. 2 آنسو صرف اور چاہیے. شام کے خونی بازار سے گزرا علی کی بیٹیوں کا قافلہ. ایک بہت بڑی رئیس زادی گھر بیٹھی تھی. اس نے کنیز سے کہا کنیز یہ کچھ پیسے لو، بازار جاؤ، بازار سے سامان لے آؤ. لمحوں بعد روتی ہی کنیز واپس آئی. ختم ہوگی مجلس. اس سے مختصر مجھ سے ہوتا نہیں. لمحوں بعد روتی ہی کنیز واپس آئی. یہ مالکن کھڑی ہوگی. کنیز بازار بند ہے؟ نہیں. پیسے گم ہو گئے؟ نہیں. حوصلہ حوصلہ حسین کا واسطہ. سامان گم ہو گیا؟ نہیں. تڑپ کے اٹھی، کنیز کے لبوں پہ ہاتھ رکھ تھی. شام بے حیاؤں کا شہر ہے. کسی نے کوئی گستاخی کی ہے؟ کہتی نہیں مالکن. پھر روتی کیوں ہے؟ ہاتھ باندھ کے تھی. مالکن ناراض نہیں ہونا، تو نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سردار بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. مالکن تیرے سردار اچھا قرآن پڑھتے ہو گئے مگر گھر بیٹھ کے. تیرے سردار اچھا قرآن پڑھتے ہو گئے مگر منبر پہ. تیرے سردار اچھا قرآن پڑھتے ہو گئے مگر بدن کے ساتھ. آج میں کاری دیکھائی ہوں، گھر نہیں بازار ہے. بدن ساتھ نہیں، سر لو کے نیزہ پہ ہے. دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی دائیں ہیں. چہرے پہ تما نہیں آتا موتم، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. گردن پہ خنجر کے داغ ہیں. آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ قرآن ہے. 1 منٹ اور سن لو، ختم ہو گئی مجلس. حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ حسین کی امت تو تیرے ماتم پہ راضی ہو. تڑپ کے اٹھی. کاری اکیلا نہیں مارتی. اس کے ساتھ ایک قیدی ہے، ایک بوڑھا ہے جو پانی نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ کرے دریا کے اس غم کے علاوہ نہ مر سکے. بس دونوں مرد نہیں، ساتھ ایک چھوٹا قیدی ہے جس کی عمر کا پتہ نہیں لگ رہا. بس 3 مرد سر جھکا کر نہیں مالکن. ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے باہر آئے. ہائے ختم ہو گئی مجلس. ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے باہر آئی. تڑپ کے اٹھی. جلدی کر، وہ جو قیدی خون ہوتا ہے اس سے جا کے پوچھ قاری کا نام کیا ہے، قیدی کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، ان کا وطن کیا ہے، جرم کیا ہے. کنیز بازار آئی. بیمار کا سر جھکا ہوا تھا. اس نے آ کے سوال دہرائے. بیمار فرماتا جا مالکن سے کہے. بیمار کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ، بازار میں آ. شیو آج رونا شروع کرو اور اگلے سال تک روتے رہو. رضا اس جملے کی قیمت نہیں ہوتی. کنیز تو قدم پیچھے ہٹی. کہتی اللہ مان کہتی میری مالکن تیری مستورات کی طرح بے وارث. شرابیوں کا ہجوم کجا، بے حیاؤں کا اجتماع کجا. میری مالکن کجا، وہ عام عورت نہیں، وہ عباس بادشاہ کی کر. عام مستور نہیں، عباس بادشاہ کی کنیز ہے. فرماتے جا میرا پیغام دے، اس کی مرضی آئے اس کی مرضی نہ آئے. روتی واپس آئی. کیا ہوا؟ مالکن قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے تو بازار میں آ. چادر اٹھا کے سر پہ رکھی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی مولا حسین آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا. تماشا دیکھنے نہیں جا رہی. جب میں مدینے سے آئی تھی نا، آپ کی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر کبھی اجڑے ہوئے قیدی آئے ان سے جا کے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت نہیں، ان سے جا کے پوچھنا تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں، بس آپ کی
بہن کو حکم پورا کرنے جا رہی ہوں، ختم ہو گئی میری نوکری شیو، ایک کنیز آگے ایک پیچھے ایک دائیں ایک بائیں، 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں بیمار کے قریب پہنچی، کہتی دی میرا سلام، سر نہیں اٹھایا، بیمار نے فرماتے میرا بھی سلام، کہتی بازار کا موقع، شرابی لوگ کھڑے ہوئے، میں بڑے شریف گھر کی کنیز ہوں، میرا اس ماحول میں رکنا مناسب نہیں، اللہ جانے کیا بات ہے، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں چادر اتار دوں، میرا دل کرتا ہے میں بال کھول دوں، میرا دل کرتا ہے میں بالوں میں مٹی ڈال کے ماتم شروع کر دوں، کہتی میرا کلیجہ پھٹتا ہے، جلدی بتا یہ کاری کون ہے، تو کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، تم لوگوں کا وطن کیا ہے، جرم کیا ہے، 6 سوال کی اس نے مشکل سے سر اٹھایا بیمار نے، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ریحانہ بہن، اور کراچی کا غیرت مند شیعہ بہن کا نام آیا، دونوں قدم پیچھے ہٹی، سینے پہ ہاتھ مار کے میں اجڑ گئی، انتا علی زین العابدین، اور میں اجڑ گئی انتا الاکبر، اور میں اجڑ گئی انتا القاسم، انتا انتا محمد، تو مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے، مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے، مجھے تو بہن قاسم کہتا ہے، تو بہن کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ گھروں پہ ریحانہ پہچان، تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے، میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں، بابا کا ساتھ کلیجہ پہ ہے، علی کی بیٹی کا آخری جملہ، بازار آ گئی اور سیرو چادر اتاری، پاؤں کھولے، بالوں میں مٹی ڈال کے توڑی غریب کرنے کی طرف، دونوں ہاتھوں سے حسین کے سر والا نیزہ ہلایا، ہلا کے گئی زہرا کلال، تیرا ماتم بعد میں کروں گی، اکبر کا برسہ پھر دوں گی، تیرے بہنوں کے اجڑنے کا ارمان پھر کروں گی، تو شہید ہے پہلے میرے سوال کا جواب دے، غریب کے لب ہلے ریحانہ پوچھ، کہتی علی کلال تو مارا گیا، اکبر مارا گیا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، تیری بہن بازار آ گئی، سکینہ تماچے کھاتی رہی، تم سارے اجڑ گئے، ام البنین کا بیٹا عباس چھوڑ گیا، اور غیرت مندوں غازی کا نام آیا، ماتم کرنا، حسین